دیکھیے، قرآن و حدیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ یہی دو چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ ایک معرفت رب یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ، اور دوسری چیز ہے تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ یہی دو چیزیں دین میں سب سے زیادہ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ معرفت رب یا معرفت الہی کیا ہے؟ معرفت رب یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے خالق اور اپنے رب کو ڈسکور کرے، وہ شعوری طور پر کانشیس لیول پر زندگی کے معنی اور میننگ آف لائف کو جانے، وہ اس بات کو کانشیس لیول پر شعوری طور پر دریافت کرے کہ اس کا ایک خالق اور کریٹر ہے، وہی اس کا رب اور سسٹینر ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر معرفت رب کے دو سورسز ہیں۔ نمبر ایک قرآن و حدیث یعنی ڈیوائن بکس۔ اسلام کے مطابق قرآن و حدیث اس کے لیے دا موسٹ آتھینٹک سورسز ہیں۔ تو پہلا سورس جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی آدمی قرآن کا مطالعہ کرے، اس کی اسٹڈی کرے، حدیث کی اسٹڈی کرے، غور و فکر کرے کہ قرآن میں اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ دوسرا جو بڑا سورس ہے وہ ہے انسان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی وسیع کائنات، واسٹ یونیورس، اور خود انسان کا اپنا وجود۔ انسان اپنے وجود اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرے، اور پھر اس بات کو دریافت کرے کہ کائنات کو کس نے بنایا ہے، کائنات کو بنانے کے پیچھے کریٹر آف دی یونیورس، خالق کائنات کی منشا کیا تھی، اس کی پلاننگ کیا ہے۔ تو یہ یعنی معرفت رب دین میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ جس آدمی کے اندر معرفت نہ ہو، اس سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ دین میں رائٹ اینگل آف تھنکنگ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے معرفت رب کے حصول کا مسافر بنے۔ جب ایک آدمی معرفت رب کے حصول کا مسافر بنتا ہے تو پھر اسی کے بعد اس کو رائٹ اینگل آف تھنکنگ ملتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول۔ تزکیہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، تطہیر کرنا۔ تزکیہ کا مطلب ہے کسی چیز کو نشو نما دینا، گروتھ دینا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انوانٹیڈ چیز سے، انوانٹیڈ آئٹم سے ڈیٹیچ کر کر، الگ کر کر اس کو صحیح حالت پہ لانا۔ تو تزکیہ کا مطلب کیا ہوا؟ ان اسلامک ٹرمینالوجی تزکیہ کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو یعنی اپنی روح کی صفائی کرے، اپنے آپ کو شیطانی وساوس سے بچائے، وہ مسلسل اپنا محاسبہ کر کے اپنی غلطیوں کو نکالے، اور پھر اپنی غلطیوں کو نکال کر اپنی اصلاح کرے۔ دیکھیے، خدا نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے
کہ یہاں بار بار ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں ایسے مواقع اور ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آدمی غلط کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھاٹ دیا ہے، یعنی سوچنے کی آزادی دی ہے۔ ہر انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو ارادہ اور اختیار بھی حاصل ہے۔ اب یہ ایک آدمی کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ارادہ اور اختیار کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال کرے یا غلط ڈائریکشن میں استعمال کرے۔ ایک آدمی اپنی آزادی اور اپنے ارادے کو استعمال کر کے سچ بولے یا پھر جھوٹ بولے۔ ایک آدمی اپنی آزادی اور ارادہ اور اختیار کو استعمال کر کے امانت کو صاحب امانت تک پہنچائے یا پھر امانت میں خیانت کرے۔ ایک آدمی آزادی پانے کے بعد اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے یا پھر صحیح استعمال کرے۔ ایک آدمی کسی عہدے پر فائز ہو تو اب اس کو اختیار ہے، آزادی ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مس یوز کر کر اپنے عہدے کا بھی مس یوز کرے۔ تو یہ معاملہ ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوزیشن اور عہدے پر ہوتا ہے۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اختیار کو حاصل کیے ہوا ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر اگر تقویٰ ہو، آدمی اگر مسلسل اپنا محاسبہ اور انٹروسپیکشن کرے، آدمی مسلسل اپنا تزکیہ کرتا رہے، تو یقیناً وہ جھوٹ سے بچے گا، امانت میں خیانت کرنے سے بچے گا، حق تلفی سے بچے گا، ظلم و زیادتی سے بچے گا، دوسروں پر اپنی طاقت کے بیجا استعمال سے بچے گا، اپنے عہدہ کے مس یوز سے بچے گا۔ لیکن جس آدمی کے اندر خدا کی گرفت کا احساس نہ ہو، تو پھر تو اس کی مرضی ہے جو چاہے وہ کرے، اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے۔ غور کیجئے اس دنیا پہ۔ ایک طرف اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے کریٹ کیا کہ بار بار ایک مرد اور ایک عورت نگیٹو سچویشن کو فیس کرتے ہیں، بار بار ایک مرد اور ایک عورت کو غلط سلوک کا تجربہ ہوتا ہے، بار بار ایک مرد اور عورت کو یہ موقع ہوتا ہے کہ یا تو وہ صحیح راستے پر چلے یا پھر وہ غلط راستے پر بھٹک جائے۔ دوسری طرف ہر آدمی کو اللہ نے بے پناہ آزادی دے رکھی ہے۔ یہ دو طرفہ پرابلمس ہیں، دو طرفہ پرابلمس۔ تو ان پرابلمس کے رہتے ہوئے ایک آدمی کو متقی بن کر رہنا ہے۔ ان پرابلمس کے رہتے ہوئے ایک آدمی کو اپنے آپ کو مزکہ شخصیت اور پیوریفائڈ پرسنالٹی بنانا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل آخرت میں جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے۔ آخر یہ بات قرآن میں کیوں کہی گئی کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا تزکیہ کرے؟ قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ صحیح فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کنڈیشن کیوں لگا دیا کہ جو اپنا تزکیہ کرے اسے ہی جنت میں داخلہ ملے گا؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ ہے اس دنیا کو امتحان کی مصلحت کے تقاضے کے ساتھ کریٹ کرنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اگرچہ انسان صحیح فطرت پر پیدا ہوا ہے، لیکن بار بار وہ نگیٹو سچویشن میں انوالو ہوگا، بار بار وہ غلط کرے گا۔ ایک انسان ہے اور انسان غلطی کا مجسمہ ہے، تو وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ کبھی جھوٹ بھی بول دے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اپنے عہدے کا مس یوز بھی کر دے گا،
کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری، اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی گئیں اس میں بھی وہ غلط کر دے گا، ایسا بار بار ہوگا۔ لیکن اگر انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر آخرت کا زندہ تصور ہو، ایک مسلمان کے اندر خدا کی گرفت کا احساس زندہ ہو، تو وہ بار بار اپنا انٹروسپیکشن کرتا رہے گا، اور انٹروسپیکشن کر کر اپنی غلطیوں کو نکال کر اپنی اصلاح کرتا رہے گا، اور اس طرح وہ بھٹکے گا، پھر راستے پر آئے گا، وہ غلط راستہ اختیار کرے گا، دوبارہ وہ صحیح راستہ پر آئے گا، وہ جھوٹ بول دے گا لیکن اپنے جھوٹ کو دوبارہ وہ صحیح کرے گا، وہ امانت میں خیانت کرے گا، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوگا کہ اس نے خیانت کیا ہے تو پھر وہ صاحب امانت کو، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ لیکن جس آدمی کے اندر یہ احساس ہی نہ ہو تو اس سے کسی بھی قسم کی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ موجودہ زمانے کی مسلم سوسائٹی پر جب آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر سے دین کا جو سب سے اہم تقاضا ہے وہی چھوٹ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس اب ہمارا کوئی موضوع ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ تزکیہ اور پیوریفیکیشن کا پروسیس چلائے بغیر ایک نمازی نہ تو سچا نمازی بن سکتا ہے، ایک روزے دار سچا روزے دار نہیں بن سکتا ہے، ایک زکوٰۃ کو ادا کرنے والا سچے طور سے اور صحیح ڈھنگ سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، ایک حاجی حج کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ اپنا تزکیہ نہ کرے اور تزکیہ کا پروسیس اپنے اوپر نہ چلاتا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین میں دو چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ معرفت رب اور تزکیہ نفس، یعنی ریئلائزیشن آف گاڈ اور پیوریفیکیشن آف سول۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ معرفت کا مسافر بنے اور تزکیہ نفس کے عمل کو مسلسل اپنی زندگی میں جاری رکھے، تبھی ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان بنا پائے۔ معرفت رب کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کے اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ معرفت رب کے بغیر کسی آدمی کے اندر پختہ ایمان نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ معرفت رب کے بغیر ایک آدمی کے اندر دین کا صحیح فہم پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ آدمی شعوری طور پر خدا کو دریافت کرے۔ خدا کی ڈسکوری کے بعد، ریئلائزیشن آف گاڈ کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سوچ کے ڈائریکشن کو صحیح سمت میں سیٹ کرے، اور اسی طرح تزکیہ نفس کے پروسیس کو جاری کیے بغیر کوئی بھی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت رب کے مسافر بنیں اور تزکیہ نفس کے عمل کو مسلسل اپنے اوپر جاری رکھیں۔ اللہ ہمارا معاون اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔